إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ دو جمعے کی ملاقات میں ازدواجی زندگی کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور آج اسی عنوان کی یعنی ازدواجی زندگی سے متعلق آخری گفتگو ہے۔ میں نے سورۃ الروم 21واں پارے کی غالباً 21 یا 22 نمبر کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو اپنے عنوان سے متعلق ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ بیویاں تسکین قلب کا سامان ہیں، اور دلوں کی تسکین، دلوں کو راحت، جب تک ان سے محبت الفت افنائیت نہیں ہوگی، جب تک بہت مشکل ہے۔ خالی کھانا پوری کرنے سے کہ بیوی کے جو حقوق ہیں اس میں آدھے پونے کر دینا، اس کو کپڑے کی ضرورت ہو کپڑے دے دی لا کے، اس کو علاج کی ضرورت ہے اس کے سامنے پیسے پھینک دیے، ٹائم سے ایک دم بالکل گھر میں داخل ہوئے شیر ببر بن کے، اور کھانا مانگا، کھانا دے دیا اور کھا لیا۔ کھانے کے درمیان ایک آدھ بات اگر بڑی مشکل سے بیوی نے پوچھ لیا تو دل نخواستہ اس کا جواب دے دیا، اور اگر محترمہ کی گفتگو کچھ لمبی ہو گئی تو خیر نہیں، اور شیر مارنے لگ جاتا ہے۔ اس سے تو تسکین بالکل نہیں ملے گی، بلکہ الجھن، بے چینی اور بڑھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتے ہیں آخر میں چل کے، رحمت اور محبت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ اللہ چاہتے تو خالی قانون بنا کر کے اور اس پہ سخت وعیدات سنا کے چھوڑ دیتے، جیسے اور بہت سارے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے، اصول اور ضابطے بتلا دیے، اور اس کے کرنے پہ اجر اور نہ کرنے پر گناہ اور سخت وعیدات سنا دیے، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بس یہ ہے، ایسے آپ کو رہنا ہے۔ لیکن قربان جائیے پروردگار عالم پر، اللہ کی محبتوں پہ قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعبے میں خالی قوانین سے کام نہیں لیا ہے، اس شعبے میں اللہ تعالیٰ نے قانون کے ساتھ ساتھ اللہ نے دلوں میں الفت اور محبت کے جذبے رکھ دیے۔ کتنا خوبصورت نظام ہے اسلام کا، اور اللہ کتنے مہربان ہیں ہم سب پہ
کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہوں، اچھی ہوں، ہم اچھے رہیں، ہم سکون کے ساتھ رہیں، اطمینان سے رہیں، خوبصورت زندگی گزارے دنیا میں، گھریلو زندگی ہماری بہت اچھی ہو، اللہ چاہتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ خالص یہی ایک آیت پہ غور اور فکر کر لی جائے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ محبت اور جذبات رکھ دیتے ہیں، تو انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو، خاص طور سے ہم سب کو، امت مسلمہ کو، قرآن کی ایک ایک آیت پر غور اور تدبر کرنا چاہیے، گھنٹوں بیٹھنا چاہیے، اور کسی جاننے والے کے ساتھ جا کر کے بیٹھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ بتلائیے اس کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانیاں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے علوم و معارف جاننے والوں کے پاس بیٹھنے سے کھلتے ہیں، سب ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہر چیز کو۔ ہر آدمی کا ایک شعبہ ہے، ایک لائن ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں۔ آج کل جاننے کی طلب تو بہت لوگوں میں ہے، معلومات کی طلب بہت لوگوں میں ہے، زیادہ تر لوگوں میں، یہ معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، لیکن معلومات پر یا معلومات کو معمولات میں لانے کی فکر بالکل نہیں ہے۔ دوستو، بزرگوں، معلومات کے اوپر اللہ کے ہاں کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے۔ معلومات کو معمولات میں لاؤ گے تب اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بنو گے۔ اس میں وہی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں، خالی جان کے نہیں رہ جانا ہے کہ اسلام نے یہ مقام دیا، اسلام نے وہ مقام دیا، اسلام میں یہ بلند مقام ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یہ نعرے تو ہم سب لگاتے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہم دوسرے کے متمنی نہ بنے رہیں کہ دوسرا کرے، وہ کرے، یہ کرے۔ ہم خود، قرآن پاک جو ہے ایک ایک فرد سے مخاطب ہے، ایک ایک فرد سے۔ میں کھولوں گا میرے لیے، آپ کھولیں گے آپ کے لیے، آپ پڑھیں گے آپ کے لیے۔ جو اس کو کھول کے بیٹھا، جو اس کو پڑھ رہا ہے، اسی سے مخاطب ہے قرآن۔ بڑی مشکل کیا ہو گئی، ہم لوگ نا اجتماعیت میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، مطلب کہ سب کریں گے تو ہم بھی، سب تو نہیں کر رہے تو ہم کیوں؟ بھائی، قبر میں اکیلے جانا ہے، حشر میں اکیلے کھڑے رہنا ہے، یعنی حساب کتاب کے اعتبار سے پل صراط پہ میرا معاملہ اکیلے کا ہوگا، حساب کتاب میرا اکیلا ذاتی ہوگا، جنت و جہنم کے معاملات میرے ذاتی ہوں گے، میرے متعلق اللہ فرمائیں گے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ میرے ساتھ 10-20 لوگوں کی ٹیم رہے گی اور اس کے ساتھ فیصلے ہوں گے کہ بھائی ان کے ساتھ اتنے لوگوں کو لگاؤ، اگر اس میں ایک کوئی کامیاب ہے تو سب کامیاب، اگر اس میں کوئی ناکام ہے سب ناکام۔ ایسا کچھ نہیں، سب کے الگ الگ معاملات ہیں۔ ایک آدھ مشاہدات جو ہے آج کی گفتگو میں کچھ اپنے تجربات جو معاملات سامنے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں آ رہے ہیں، میں ان سب کو رکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کر کے لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں کی شہادت ہے کہ گھریلو زندگی میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے نرم خو تھے، ایک دم نرمی کی عادت تھی گھریلو زندگی میں رہنے کی،
اور سب سے زیادہ کریم، یعنی بہت کرم کا اور نرمی کا معاملہ فرماتے تھے اللہ کے رسول، عام آدمیوں کی طرح۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عام آدمیوں کی طرح بے تکلف رہا کرتے تھے۔ گھر میں آپ نے کبھی تیور نہیں چڑھایا غصے میں، جو اللہ معاف کرے آج زیادہ تر لوگوں کی بیماری بنی ہوئی ہے، 2-3 منٹ میں تیور چڑھ گیا اور بیوی کے ساتھ پشت کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے رشتے دار کو، اس کی ذات کو اتنا مجروح کیا جاتا ہے، اتنا مجروح کیا جاتا ہے، اتنا ذلیل کیا جاتا ہے، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا رعب بہت ہے بیوی پر۔ یہ رعب نہیں ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے جو آپ اپنے رعاب کے لبادے میں اوڑھ کر ڈال لیں اس پہ، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ آپ نے کبھی تیور نہیں چڑھایا، مسکراتے رہتے تھے، اور آپ نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی پر، آپ سب کو معلوم ہے، میں اور آپ جانتے ہیں 11 بیویاں تھیں، آپ نے کبھی بھی کسی ایک بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں اس معاشرے کا، اس سماج کا، اس سوسائٹی کا سب سے ذلیل اور سب سے کمزور انسان اس کو تصور کرتا ہوں جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب کبھی بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی تو تھوڑی بہت گنجائش ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ ہے، وہ شرائط فقہاء سے، علماء سے معلوم کر لیجئے گا۔ لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت بات بند بگڑ گئی یا کوئی حالات تھوڑے اچھے خراب ہو گئے اور فوراً ہاتھ اٹھا دیا، وہ سب سے کمزور انسان ہے اس معاشرے کا۔ ایک بات ہم لوگ بہت کثرت سے سنا کرتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، بڑی شدت سے یاد رہتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ چیز اتنی یاد رکھی ہے، اتنی یاد رکھی ہے کہ یہ حدیث کو پڑھ کر کے 1000 حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ خالی حدیث یاد رہتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ یہ بتلائیے، کسی کا حقوق مار کر، کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کے حق کو ضائع کر کے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر کے، دکھ تکلیف پہنچا کر کے قدموں کے نیچے جنت ملنے والی ہے؟ وہ چاہے وہ ماں ہو، چاہے اس ماں کا بیٹا ہو، اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے اس کی وجہ سے تو اس کی بھی خیر نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کا بھی ٹھکانہ کیا ہوگا، یہاں بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میں، لیکن اپنی اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ماں بہو کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے، حق تلفی کرتی ہے، اس بہو کا حق ضائع کرتی ہے یا اس کو ٹھیس پہنچاتی ہے ناحق، تو وہ خود کہاں ہوگی اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو تو کیا جنت ملے گی کیا معلوم۔ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، کئی معاملات ایسے آئے ہیں، میں 2-3 معاملات لکھ کے آیا ہوں جو میرے سامنے خود آئے ہیں اور میں نے بیٹھ کے اس کو سمجھایا اور حل کیا ہے۔ ایک معاملہ اس طرح کا آیا کہ ماں نے سختی سے یہ کہا بہو سے، ساس نے، خبردار اگر بیڈ روم کا دروازہ بند کیا، یہ معاملہ آیا ہوا ہے، یہ غلو نہیں کر رہا ہوں، یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، بیڈ روم کا دروازہ اگر بند کیا تو خیر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ملنے والی ہے؟ جب اس کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوئی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، تو اس وقت پھر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح کی بیجا سختی، یہ بیجا ظلم ہے، زیادتی ہے ایک طرح کی۔ مہینوں گزر جاتے ہیں کہ وہ پرائیویسی ہی نہیں دینے دیتے، اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ ایک آدھ معاملہ ایسے آتے ہیں، نئی نویلی
بچی ہماری کہیں سے آئی دلہن بن کے، شادی کر کے بہو بن کے آئی، مہینہ 2 مہینے ہوئے، 1 آدھ مہینہ تو ویسے بھی لڑکیاں حجاب میں اور تکلف میں، شرم و حیا میں اپنے بیڈ روم میں رہتی ہیں یا اپنی کچھ مخصوص جگہوں پہ رہتی ہیں، سب فیملی کے ساتھ نہیں آتی بیٹھتی. لیکن جیسے جیسے تھوڑا سا پرانے ہوتے ہیں، تھوڑا وقت گزرتا ہے، تو ان کا بھی من کہتا ہے، جی چاہتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھیں، جہاں 4 لوگ گھر کے، بہنیں بیٹھی ہیں، ماں بیٹھی ہے، بھائی بیٹھے ہیں، باپ بیٹھے ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، تو وہ بہو بھی چاہتی میں بھی اس میں بیٹھوں، ایک ممبر میں بھی ہوں اس کی. ایسے بھی معاملہ آتا ہے کہ بہو آ کے بیٹھی ہے، فٹ سے ساس نے کہا نکل، یہاں تیرا کیا کام ہے، تو یہاں کیوں بیٹھی، تیرے کس نے کہا بیٹھنے کے لیے. آپ بتائیے یہ جو بات کہی گئی ہے، جو اس کے سینے کو چیر دی ہوگی، جتنی تکلیف اور دکھ اس کو پہنچی ہوگی اس وقت، اس کے بعد بھی جنت کا تصور ہے، جنت لیں گے. کتنی گھٹیا بات ہے یہ. آپ سوچیے اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے، میں اپنے آپ کو رکھوں اور آپ اپنے آپ کو رکھیں وہاں پہ، اور تصور کیجئے کہ اگر اس جگہ پہ میں اور آپ ہوں اور آپ ایسے بیٹھیں اور ذلت کے ساتھ آپ کو اٹھا دیا جائے، کیا محسوس کریں گے. یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اپنے بیٹے سے کہلوائے کہ 2 لاکھ روپے، یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. شادی ہوئی، مہینہ میں 2 مہینے 4 مہینے سال بھر گزرے، اب کوئی تقاضا گھر میں ان کی اپنی ضرورت کے لیے کچھ نکلا، سسرال بھیج دیا، 50,000 روپیہ بھیج دیجئے. پہلے بڑی محبت سے مسکرا کے بولے. اب بیچارہ وہ بھی پریشان ہے، سب کی اپنی اپنی پریشانی، اپنے حالات ہیں. نہیں کر پایا، بس وہیں سے ٹینشن بازی چالو. پھر اس کو اتنے تانے ملیں گے، اتنے تانے ملیں گے، ایسے ایسے تانے ملیں گے، کیا دیا کیا لیا، شادی کیا، مذاق کیا، یہ کھلایا وہ کھلایا وہ. یعنی وہ بچی کو روز نشتر مارا جاتا ہے، روز روز اس کے کلیجے کو چھلنی کیا جاتا ہے. یہ اسلام نے نہیں دیا ہے. شوہروں کے بہت ایک عام جملے ہیں، میں اور آپ سب سنتے ہوں گے، ایسے رہنا رہا نہیں تو جا اپنے گھر. یہ جملے بہت عام ہیں، جا اپنے گھر نکل لے، ایسے رہنا رہو نہیں تو جا اپنے ماں باپ کے گھر. نکاح کر کے جب آپ لائے ہیں تو آپ کے اس پہ اور اس کے آپ پر دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں. آپ اپنی طاقت اور اپنی اکثریت کے نشے میں ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کمزور ہے؟ نعوذ باللہ. یہ جو طاقت دکھا رہے ہیں نا، اللہ اس کو مروڑ کے پھینک دیں گے اور فوراً اللہ فیصلے کریں گے کہ اس کی بے سکونی کا فیصلہ لکھ دو کہ زندگی بھر بے چینی اور اضطرار اور مصیبت کی حالت میں اس کی زندگی گزرے گی. اب اس کے بعد ہم پھرتے رہتے ہیں، ادھر دعا کرا ادھر دعا کرا ادھر پانی پھکا، یہ کر وہ کر، کچھ نہیں ہوتا. اس جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، جب تک کوئی دعا کام نہیں کرتی. اور اللہ کو ناراض کر کے، حقوق کو پامال کر کے ادھر تو دعا کرانے سے کچھ ہوگا. ایک آدھ کیس ایسے آئے کہ شوہر بیٹھے ہیں 4 دوستوں میں گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام کی بات نہیں، خالی ٹائم پاس کر رہے، چائے پی رہے، دھکے میں بیٹھے. اب کچھ ارجنٹ کام آیا، بیوی نے فون کیا، یہ کام ہے چلیے. ایک دم آپے سے باہر، کچھ کام نہیں ہے، بیٹھے ہیں، رکے بازی چالو، چائے پی رہے اور ادھر ادھر کی مذاق بازی چل رہی ہے. اور اس کو وہاں سب ضرورت پڑی، بچے کو کچھ تقاضا ہے، بیوی کو کچھ تقاضا ہے، میڈیکل جانا ہے، دوا لینا یا کچھ بھی. ایک دم آپے سے باہر، ایسے غصہ کہ لال پیلے ہو جائیں گے. کیا ہے؟ اور وہی جگہ پہ اگر اپنا ایک دن فیور آ گیا، ایک بخار آ گیا تھوڑا سی، وہ زیادہ 100 پار بھی نہیں کیا ہوگا، 99 بھی رہے گا تو بھی، اور بیوی اگر 2 گھنٹہ تک اگر نہیں دیکھی اور ہاتھ پیر میں مالش نہیں کی، لے کے پانی اور دوا نہیں پہنچی، تو اس کو میکے ہی بھیج کے چھوڑیں گے. 2 گھنٹے سے پڑا ہوں، دیکھی بھی نہیں، آئی بھی نہیں، یہ بھی. ارے بھائی، آپ کے جیسے حقوق ہیں ویسے اس کے بھی حقوق ہیں نا. آپ تو پورا دن نہیں دیکھتے اور گپ شپ میں لگے ہیں، اور وہ تو کام پہ تھے گھر کے.
سب معاملات ایسے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں یہ کہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ عام سی باتیں ہیں، لہذا ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور توبہ کرو، اور حقوق کے کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ آپ حقوق اللہ میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی کر دو گے چل جائے گا، حقوق العباد میں کوتاہی کمی کرو گے گردن نپے کی بچو گے نہیں۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہم اپنی ماں کو بھی سمجھائیں، اپنی بہنوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ ان کا حق ہے، اس حقوق میں دخل اندازی اچھی چیز نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی گھریلو زندگی کو خوبصورت ترین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آدھ دو اعلانات ہیں۔